بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرشتوں کی ایک اہم خصوصیات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت ایسے انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے کو پہچان لے۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا انہیں اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ملتا، البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور انہیں جبرائیل امین علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ فرشتوں کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدامات کیا وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں ان فرشتوں کو حکم دیں۔ ان کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیر کروں گا، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ کو ان پر لا کر ملا دوں گا جن سے یہ پس جائیں گے۔ اس طرح جبرائیل امین کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتوں نے سکھایا ہے جو زور آور ہیں۔ فرشتوں کا نظام و ضبط۔ فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی و بیشی کا، سست اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے حسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی موت۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش کی اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہوتے، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ پاک چاہے گے وہ زندہ رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب فرشتے آئیں گے، جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی۔ اس صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے کہ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ اس طرح ایک اور قوم پر ارشاد ہوا کہ ہر نفس کو مارنا ہے۔